اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا، تیاری شروع ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کیا آج کوئی لذت بھری گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، فکر مند کرنا چاہتا ہوں، خود بھی فکر مند ہونا چاہتا ہوں، نسلوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، چھوٹے بچوں تک وہ بھی فکر مند ہو جائیں۔ میں اور آپ نہیں تو لگتا یوں ہے کہ ہماری بالکل جو قریب کی نسل جن کو آپ جوان کر رہے ہیں وہ ان فتنوں سے دوچار ہونے والی ہے۔ شواہد سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، چھوٹی نشانیاں ختم ہو رہی ہوں گی، بڑی آ رہی ہوں گی۔ مثال دے رہا ہوں کہ رات جا رہی ہو، دن آ رہی ہو تو ایک نیا سما ہوتا ہے، دن جا رہا ہو رات آ رہی ہو نیا سما ہوتا ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، حالات بدل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت حالات بدل رہے ہیں۔ اسکول کی پڑھائی کے دوران گھنٹی بجتی ہے، کیا ہوا؟ اب کھیلو، کھیلنے کی چھٹی ہے، اب دوبارہ گھنٹی بجتی ہے، اب کیا ہے، کیا کریں؟ اور کھیلیں کہا نہیں، اب فکر مند ہو جاؤ، اب پڑھائی کر، کھیل لیا وہ۔ یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، فکر مند ہو جاؤ۔ ہر مسلمان کو اب فکر مند ہو جانا چاہیے، اب قیامت دور کوئی نہیں، قرب قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں آج نہیں تو کل، 2023 میں نہیں تو 24 میں شروع ہونے والی ہیں۔ جو بدلتا موسم ہے وہ موسم اب بدلنا شروع ہو چکا ہے، زمین و آسمان کے تیور بھی بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال جن علاقوں میں تمام زندگی میں کبھی گرمی نہیں پڑی وہاں گرمی پڑی ہے، جہاں سردیاں ہی پڑتی ہیں سارا سال۔ موسم بدلنے شروع ہو گئے ہیں، حالات بدلنے شروع ہو گئے ہیں، اور جن واقعات کی طرف اشارہ ہے وہ واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہمارے ملک پاکستان کے ایک عالم ہیں مفتی ابو البابا منصور، انہوں نے ایک کتاب دجالیات لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کا ذکر کیا ہے جن پہ کچھ تحریر ہے، اور وہ تحریر میں جہاں اور باتیں ہیں وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی۔ تھوڑا سا تاریخ اور حقائق کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اس کے 50 سال کے بعد، ٹھیک 50 سال کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہودیوں کی ایک ریاست کی بنیاد 1946-47 میں رکھ دی گئی، دنیا نے قبول نہیں کیا۔ اقوام متحدہ جس کو قبول ریاست کرے تو وہ ریاست بنتی ہے، خود کوئی کہتا رہے تو وہ نہیں بنتی۔ اسرائیل 1946-47 میں بنیاد رکھ دی گئی، اور وہ سارے یہودی ہیں، وہاں آباد یہودی ہے، یہودیوں کی ریاست ہے، لیکن منوا نہیں سکے۔ اقوام متحدہ نے 1973 میں ان کو قبول کر لیا، ریاست کے طور پر قبول کر لیا، ان کا جھنڈا قبول کر لیا۔ 1973 میں یہودی ریاست بن گئی۔ دانیال علیہ السلام کی تختیوں پر جو لکھا ہے اس حوالے کے مطابق یہودی ریاست دنیا میں بن گئی۔ اور یاد رہے اس سے پہلے حضور کے زمانے میں بھی اور اس سے قبل بھی حضرت دانیال کے بارے میں کتابوں میں ہے، یہ غالباً 19ویں پشت میں حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، 19ویں پشت میں جا کر۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک کوئی اور یہودی ریاست نہیں بنی، بستیاں بنی، علاقے بنے، ملک نہیں بنا، ریاست نہیں بنی۔ یہ پہلی ریاست ہے جو یہودیوں کی ہے۔
اور 2023 چل رہا ہے، 50 سال پورے ہو چکے ہیں۔ کیا لکھا ہے وہاں پر؟ یہودیوں کی ریاست بنے گی، قائم ہوگی، 50 سال کے بعد، اس کے قیام کے 50 سال کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج 2023 نہیں تو 24 میں 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ پتہ چلا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آج نہیں تو کل پوری ہے۔ یہ میں اپنی گھر سے گھر کے نہیں لایا باتیں، کتابیں پڑھو، حقائق ہیں، مولویوں کی نہیں مانتے، یوٹیوب کی تو مانتے ہو، کھولو وہاں لکھو، یہ باتیں سامنے آئیں گی، پڑھو، یقین آ جائے گا کہ یہ تحقیق کس کی ہے، مولوی کی نہیں، یہ محققین کی تحقیق۔ اور اگلی بات، بعض اللہ والوں کو اللہ نظر دیتے ہیں، بصیرت دیتے ہیں، بصارت دیتے ہیں، انہیں کچھ حساب بھی لگانے آتے ہیں، وہ ان حساب سے بھی بات حساب کتاب کر لیا کرتے ہیں۔ عرب کے ایک عالم ہیں شیخ صادق المغلسی المرافی، انہوں نے لکھا کہ 2024 جو سال ہے یہ حضرت امام مہدی کے ظہور کا سال ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے موجود ہیں، اللہ اس طرح کے اللہ والوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ یہ صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، جنگ کی سرزمین پر تشریف رکھتے ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، چند سال قبل کی بات ہے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ساتھیوں نے بتلایا حرم میں بیٹھ کر انہوں نے قسم کھا کر یہ بات کی، قسم کھا کر کہ 2025 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ان کے مریدین سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں، خلفاء ان کے ملتان میں ہیں، ان سے تحقیق کر سکتے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اسی نیت سے جاتے ہیں کہ شاید ظہور ہو جائے اور امام مہدی سے ملاقات ہو جائے۔